فلسفہ زکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر دو قسم کی عبادتیں فرض کی ہیں۔ پہلی قسم کو بدنی عبادت اور دوسری کو مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ نماز، روزہ اور حج بدنی عبادتیں ہیں، جبکہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ جس طرح دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا، صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، بالکل اسی طرح صاحب نصاب شخص پر سال میں 1 مرتبہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ عبادت کی مستحق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اگر اس میں سے ایک بھی ڈل گیا تو اسلام باقی نہیں رہتا۔ مال کا حقیقی مالک۔ انسان محنت کرتا ہے تو نتیجہ اللہ تعالیٰ مرتب کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت محنت کرتا ہے کہ میں منافع کر لوں، مگر الٹا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اس کے برعکس ایک انسان کو کم محنت پر زیادہ منافع مل جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایک انسان سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی بن جاتی ہے، اور دوسرا انسان مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ نتائج کے اختلاف کا مقصد اللہ کی وحدانیت کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے کہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، یعنی نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی عطا اللہ کی طرف سے ہے تو مال کا حقیقی مالک اللہ ہوا۔ ہم نے بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ خوب مال دیتا ہے، مگر کچھ ہی عرصے بعد وہ روح بزوال ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ مال دینے پر قادر ہے، وہ مال لینے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح ایک آدمی تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہے کہ اچانک اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور اس کے مال میں فراوانی آ جاتی ہے۔ یوں مال کا آنا اور جانا ضابطہ کے تحت نہیں بلکہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مال دے کر فرمایا کہ مال کے 100 حصوں میں سے 2.5 حصہ زکوٰۃ ادا کرو، باقی تمہارا۔ حالانکہ اگر اللہ فرماتے کہ 2.5% اپنے لیے رکھو اور باقی 97.5% مال زکوٰۃ میں دیا کرو، تو یہ بھی عجیب اس لیے نہیں تھا کہ مال کا اصل مالک تو اللہ ہے، وہ جس طرح چاہے استعمال کرنے کا حکم دے سکتا ہے، مگر کریم اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ مال کا صرف 2.5 حصہ معاشرے میں غریب مستحقین کو دینے کا حکم فرمایا، تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ اخوت اور جذبہ ہمدردی برقرار رہے، جو کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی۔ اللہ جب کسی کو مال دیتا ہے تو طبعی طور پر وہ مال کے مائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان میں روحانی و جسمانی طور پر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تکبر، فخر، عجب اور حسد آ جاتا ہے۔ ان بیماریوں کے خاتمہ کے لیے اللہ نے زکوٰۃ مقرر کر دی کہ یہ مال سارا آپ کا نہیں بلکہ اس میں غریبوں، ناداروں اور مسکینوں کا بھی حق ہے۔ حقدار کو حق پہنچانے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاکیزگی اور اضافہ ہے۔ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ مقررہ حصہ ادا کرنے کے بعد بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اضافہ اس حوالے سے کہ جب مال میں زکوٰۃ ادا کی جائے تو وہ مال کی اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہدایت اور رحمت ہے ان نیک لوگوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف صحیح ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور فلاح کا معیار نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی بتلا دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زکوٰۃ دینا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں، تم مال کا شر زکوٰۃ کے ذریعے ختم کیا کرو۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ مال کا شر دنیا میں فساد، جھگڑے اور ناچاکی ہے اور آخرت میں ناکامی ہے۔ تو اگر دنیا میں زکوٰۃ ادا کی تو مال کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی قبر کے عذاب سے بچانے کا سبب بھی فرمایا ہے۔ ایک مخالطہ۔ ہر انسان کے ساتھ ایک اندر کا شیطان ہوتا ہے اور ایک باہر کا۔ مشاہدہ یہ ہے کہ باہر کا شیطان اندرونی شیطان سے مہلک اور خطرناک ہوتا ہے۔
اندر کے شیطان کا تعارف تو ازہر من الشمس ہے، البتہ باہر کے شیطان سے مراد وہ انسان جو شیطان کی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہو، جن کی ڈیوٹی دل و دماغ میں عبادات کے متعلق وسوسے، شکوک و شبہات ڈالنا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق بھی اندر کا شیطان اس بات سے ورغلاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دو گے تو مال میں کمی آئے گی، اور اگر ہر سال اسی طرح زکوٰۃ دیتے رہے تو آپ کے پلے تو کچھ نہیں رہے گا۔ اور باہر کا شیطان مختلف وساوس ڈالتا ہے، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا اپنا کمایا ہوا مال ہے، اس میں دوسروں کا حصہ کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ یہ دونوں باتیں انتہائی احمقانہ ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ سے مال گھٹتا نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، اس لیے تو قبر خالی ہاتھ جانا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا زیور یا سامان تجارت، جس کے پاس یہ مال اتنی مقدار میں موجود ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جن چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے وہ ہے نقد روپیہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نوٹ ہو یا سکہ ہو۔ دوسری چیز سونا چاندی میں، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جو خواتین کا استعمالی زیور ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ استعمالی زیور پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، البتہ صرف سونے چاندی کے زیور پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر سونے کے علاوہ کسی اور دھات کا زیور ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تیسری چیز سامان تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے، اور سامان تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی بیچنے کی غرض سے خریدے کہ میں اس میں نفع کماؤں گا۔ یہاں پر اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا ہوگا کہ سامان تجارت سونے اور چاندی کی مالیت اس دن کی معتبر ہوگی جس دن آپ زکوٰۃ کا حساب کریں۔ مستحق کے زکوٰۃ، محض زکوٰۃ کا ادا کرنا فرض نہیں بلکہ مستحق کے زکوٰۃ کو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے، جس کے لیے شریعت نے یہ اصول مقرر کیا ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ وہ ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا کوئی سامان ضرورت سے زائد نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مستحق کو زکوٰۃ کا مالک بنا کر دو، یعنی اس کو زکوٰۃ کی مالیت میں خود مختاری دے کہ وہ جو چاہے کرے۔ زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی، آدمی پر جتنی زکوٰۃ آئے تو اس سے مکمل طور پر ادا کرنے سے اس کا ذمہ فارغ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی رقم میں معمولی حصہ بھی رہ گیا تو اس کے ذمے سے بری نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وعید، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ دوسری آیت میں اس دردناک عذاب کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ یہ دردناک عذاب اس دن ہوگا جس دن سونے اور چاندی کو آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آدمی کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کے پشت کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، آج تم اس خزانے کا مزہ چکھو جو تم اپنے لیے جمع کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جائے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی گئی یا پوری زکوٰۃ نہیں نکالی گئی بلکہ کچھ زکوٰۃ نکالی اور کچھ رہ گئی، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، یہ مال والے کے گلے کا ہار ہوگا، اور اس کے بعد سانپ اس کی 2 بانچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔